پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کے ساتھ۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری مصباح العالم صاحب کو کہ وہ آ کر آپ کے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور فرمائیں۔ جناب قاری مصباح العالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز کے ساتھ جناب قاری مصباح العالم صاحب آپ کے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ ابھی میں دعوت دوں گا دوبارہ جناب قاری مصباح العالم صاحب کو کسی خوبصورت آواز کے ساتھ میٹھا سرائی جناب حضور محمد مصطفیٰ صاحب اولاد سرور دو جہاں کائنات کے بادشاہ کی بارگاہ میں گلہائے عقیدہ پیش فرمائیں۔ جناب قاری مصباح العالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھئی مزہ نہیں آیا، ہاتھ بھی بلند کریں شہادت کی وجہ سے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا.
تیرا. سلودین بھائی. علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا. علم ایسا بھی نہ دے خود کو کہوں ان جیسا. اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی. تو نے ہر کام پہ کی ہے میری حمایت کتنی. کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی. ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی. مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب. منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب. یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بھائی بہت ماشاءاللہ. اس میں تشریف لا چکی ہیں جناب ایار مجمع حسین شاہ صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी मुहकम किताबिही मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम्मिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। सूरह मुज़म्मिल की पहली 5 आयतें मुबारका की तिलावत की गई हैं और जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए कमली में लिपटने वाले, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम्मिल लैला इल्ला क़लीला, कि उठो रात को मगर थोड़ा सा, निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला, कि आधी रात गुजर जाए या इसका कुछ वक्त और बढ़ा दो, अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। तो इसमें आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप रात को आराम भी क्या करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शब तमाम फरमाया करते थे क़यामुल लैल का। क़यामुल लैल यानी कि अल्लाह की इबादत रियाज़त का, पूरी रात आप नमाज की हालत में खड़े होते थे। तो हमारा सबसे बड़ा जो वकील है और रोज़े अव्वल से तो वो अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह के सिवा हमारा कोई वकील नहीं। सबसे बड़ा वकील वो है जिसने सबसे पहले हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम की खाक में यानी कि उनके जिस्म अतर में रूह फूंकी और जब शैतान ने सवालात किए तो वकालत हमारी अल्लाह ताला ने की और उसने कहा कि ये तो फसाद करेगा और उसने कहा कि ये खून खराबा करेगा, क्योंकि इसका इम्तजाज ही ऐसा है कि आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, ये फसाद फैलाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने वकालत फरमाई कि नहीं, जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानता। तो लिहाजा अल्लाह ताला की ज़ात बहुत गफूर रहीम है। और आज की रात जो अल्लाह ताला ने दी है जिसे शब बारात कहते हैं, यानी बारात बर से है और निजात वाली रात, और इस रात की निस्बत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर इरशाद फरमाया है और इस्तग़फ़ार को ज्यादा अहमियत दी है। सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत मुबारका का आखिरी हिस्सा है वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। और इसी तरीके से सूरह नूह की आयत नंबर 11 और 12 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और अल्लाह ताला ने इस्तग़फ़ार में 5 चीजों की गारंटी तो दे दी कुरान पाक में, और वो क्या है कि और तुम अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। और अल्लाह गुनाह माफ ही नहीं फरमाएगा बल्कि तुम्हें गनी भी कर देगा, माल और दौलत भी देगा। कुरान पाक की आयत कह रही है। अब मजीद इस पर अल्लाह ने एक दफा नहीं फरमाया, मजीद फरमाया, और फिर अल्लाह ने तुम्हें क्या माल दौलत के बाद सबसे अहम क्या होता है, औलाद। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर औलाद भी मैं तुम्हें दूंगा। और फिर यहीं पर अल्लाह ने बस नहीं की, फिर फरमाया कि और तुम्हारे बागों को हरा भरा कर दूंगा और तुम्हारी खुश्क नहरें उनको भी जारी कर दूंगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अनायत है और अल्लाह ताला का इनाम है इस्तग़फ़ार में। तो हर वक्त हर लम्हा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। और जैसे कि आज की शब है और शब बारात है, तो इस रात की निस्बत से 15 शाबान की निस्बत से जितना हो सके उतनी इस्तग़फ़ार करें। और इस्तग़फ़ार में सैयदुल इस्तग़फ़ार भी है, कई किस्म की है, लेकिन हमारे मुज़म्मिल फाउंडेशन में आयत इस्तग़फ़ार को ज्यादा अहमियत दी जाती है हमारे सिलसिला में, कि जो कि सूरह मुज़म्मिल मुबारका की आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा है वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक वो बड़ा रहम करने वाला और माफ करने वाला है। तो अल्लाह की रहमत हमेशा मांगनी चाहिए, उसका रहम व करम मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के 99 अस्माए मुबारका है। इनमें से एक इस्माए पाक है जो कि इसमें ज़ात है, बाकी इस्माए सिफ़ात है, और उन 98 इस्माए सिफ़ात में से जो सबसे ज्यादा सिफ़त अल्लाह पाक को पसंद है तो वो है रहीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو بھی کام شروع کرو تو میری رحمت کے ساتھ اور کرم کے ساتھ شروع کرو۔ تو اللہ کے جو اسم مبارکہ ہے، اس میں مبارکہ تو اللہ کے قہار بھی ہیں، جبار بھی ہیں، مذل بھی ہیں، منتقم بھی ہیں، یہ جلالی اسم ہے، قہر نازل کرنے والا، ذلت دینے والا، انتقام لینے والا۔ تو لیکن سب سے پیارا اللہ تعالیٰ کو جو اسم لگا، اور اس نے اپنی شخصیت، یعنی شخصیت سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمتوں میں سے بڑی رحمت جو بندے کے ساتھ اس کی ہے تو وہ رحمان اور رحیم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ساتھ اپنے دوسرے اسم ساتھ بھی لگا سکتا تھا کہ بسم اللہ یا جبارو یا قہارو۔ اب اگر ایسے اسم ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا قہر نازل ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کہتا ہے کہ تم گناہ کر کے میرے پاس آ جاؤ اور پھر میں بخشنے والا ہوں، اور اس سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں آج کی رات کی نسبت سے، یہ حافظ مصباح العالم ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، بہت چھوٹا سا تھا تو ایسے ایک ٹیبل تھی اسی گھر میں، تو یہ چھلانگ لگا رہا تھا اور بار بار نیچے کود رہا تھا، جس سے میں کچھ پڑھ رہا تھا تو میں ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میرا آپ ایسا کر رہے ہیں اور میں آپ کو منع کر رہا ہوں، آپ باز نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا۔ اس نے وہ چھوڑا، کہہ رہی آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے؟ میں نہیں، اللہ تعالیٰ سزا دے گا کہ آپ اپنے پاپا کی بات نہیں مان رہے۔ کہہ رہے نہیں پاپا جی آپ یہ بات نہ کریں، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سزا دے گا۔ میرے کیوں؟ کہہ رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو پھر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی اب میں نے مزید کہ جی جو میرا کہنا نہیں مانے گا، میں نے اس کے لیے آگ تیار کی ہے اور میں نے اس کے لیے ایندھن ہے، اور بہت سارے اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ کہتے ہیں آپ سمجھتے نہیں اللہ تعالیٰ تو صرف ہمیں ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے تو کیا میری ماں مجھے آگ میں ڈالے گی؟ تو میرا وہ پھر ایندھن اور وہ جہنم وہ کس لیے؟ کہتے ہیں وہ تو اس کے لیے جو اس کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، تو وہ ان سے بھرے گا جب ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر جب ان کی بات مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ غفور الرحیم سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کریں لیکن گناہ پر گناہ کرتے جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا انجام شیطان کے ساتھ ہوگا اور استغفار کی طرف نہ آئے۔ تو آج کی رات کی نسبت استغفار ہے اور صلاۃ التوبہ آج کی رات پڑھیں، اور وہ دو صحباب جو کہ سورہ مزمل کی تلاوت پہلے بھی کر رہے ہیں، تو آج کی رات کی نسبت سورہ مزمل مبارکہ 41 بار ورد کریں۔ 41 بار کے بعد آیت استغفار ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے استغفار کی اور حاجت کی، لیکن اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5000 بار آیت استغفار وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کو بیٹ کریں گے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جن دوستوں کو نہیں یاد ہے تو وہ یاد کر لیں اور ایک بار مل کر بھی پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی نسبت سے ہماری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور رحم لطف و کرم ہم پر جاری کر دے۔ تو ہم سب مل کر پڑھیں گے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آج کی نسبت سے بہت سے ایسے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کھولنے کا آج کی رات کی نسبت سے وعدہ کرتا ہے کہ جو مانگو میں دوں گا۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ اولاد مانگے تو ملے گا، جس کے ہاں رزق نہیں ہے، رزق میں وسعت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، قرض کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے گا لیکن کوئی مانگنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آج ایسے آسمان پر اور نزدیک ترین آیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ سے رو کر گڑا کر مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری توبہ بھی قبول کرتا ہے، اور توبہ ہی قبول نہیں کرتا، انعام و اکرام بھی دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک بار وہ کوئی بتا رہے تھے کہ ایک بنگالی تھا اور وہ عمرے پر گیا پہلی بار، بیت اللہ کی دیوار اور کے ساتھ لپٹ کر رو رہا تھا بار بار، اور وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے معافی ہی نہیں چاہیے، معاف تو تو کر دے گا، مجھے تو انعام بھی چاہیے۔
یعنی کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذات کتنی غفور الرحیم ہے. ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی ذات اس کی غفور الرحیم ہے کہ دیکھیں ہمیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی سانس بند ہو جائے, ہمارے سانس جاری کیے, ہمیں ہوا مفت ملی ہوئی ہے, اگر یہ بند ہو جائے, پانی ہمیں مفت دیا ہوا ہے, اگر اس کی ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے تو ہمارا اثر کیا ہوگا؟ تو لہذا ظاہر سی بات ہے کہ گناہ جو ہے ہر انسان سے ہوتا ہے, اور انسان اشرف المخلوقات گناہ کے بعد توبہ سے ہی بنتا ہے. شیطان نے توبہ نہیں کی اور وہ شیطان بن گیا, اور انسان نے اللہ سے استغفار کیا اور توبہ کی تو وہ اشرف المخلوقات بن گئے, یعنی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ افضل. آج کی رات کی نسبت اگر کسی کے ہاں اولاد زندہ نہیں رہتی تو اس کے لیے یہ ہے کہ 41 سوت یعنی جو ڈوری ہوتی ہے اس کی تارے لیں اور ان کی لمبائی کم سے کم 5 فٹ ہو, اور اس پر سورہ مزمل پڑھے اور ایک گرا لگا دیں, پھر سورہ مزمل پڑھے اور گرا لگا دیں, ایسے 41 وہ کر دیں. تو جس کے ہاں اولاد نہیں ہے اس کو یہ پہننے کے لیے دیں. تو آج کی رات کی نسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے بہراور کرے گا. جس کے اولاد زندہ نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی والی اولاد دے گا, اور اللہ تعالیٰ کی لطف عنایت ہے. آج کی رات کی نسبت سے اگر کسی کے رزق میں برکت نہیں ہے یا رزق میں کمی ہے تو وہ سورہ مزمل مبارکہ پڑھے. اب وہ بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوگا, تو اب میں کیا کروں؟ تو وہ یا معجزوں کا ورد کریں گے, اے عزت دینے والے. سورہ مزمل کا اس میں اعظم ہے یہ یا معجزوں, صرف یہ لفظ بھی پڑھ لیں اور اس کی تعداد 5000 بار کر لیں, 10,000 بار کر لیں, اور استغفر اللہ ہی پڑھتا رہے, استغفر اللہ یا معجزوں, استغفر اللہ یا معجزوں, ایسے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آج کی رات کی نسبت سے بے انتہا عنایت کرے گا اور اس کا رزق کھول دے گا. آج کی رات کی نسبت سے کہ جو شخص روحانی یا جسمانی امراض میں مبتلا ہے تو وہ شخص یا شافی الامراض یا دافع الامراض 500 بار پانی پہ دم کر کے اور وہ پیے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے روحانی اور جسمانی امراض جتنے بھی ہیں تمام کو ٹھیک کر دے گا اور اسے شفا یابی دے گا. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے وظائف ہیں جو کہ آج کی رات کی نسبت سے ہیں, اور آج کی اس اہم رات کو کسی بھی طریقے سے ضائع نہ کریں, اور جتنی دعائیں ہو سکتی ہے, استغفار ہو سکتا ہے وہ کریں, اور صبح روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات کو درست کر دے گا اور پریشانیوں کو دور کر دے گا آج کی رات کی نسبت سے. اسی طریقے سے جن کی شادی میں رکاوٹ ہے ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے کہ وہ 21 بار آج کی رات کی نسبت سے سورہ مزمل پڑھیں یا 21 تصویر درود پاک کی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں, تو اس نسبت سے ان کے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو آج کی رات جو شب برات ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, یعنی کہ نجات والی رات. نجات کس سے کہ گناہوں سے نجات کی رات ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت آپ پر نازل فرمائے. اب ایک ایسی دعا اور ایسا مراقبہ جو کہ آج کی رات کی نسبت سے اور آپ ہمیشہ کرتے رہے, ایک دعا ہے بڑی خوبصورت, اللہم استر لی بسترک الجمیل, اللہم استر لی بسترک الجمیل. اور اس کا معنی کیا ہے؟ آپ اگر یہ مراقبہ میں کرتے رہے, یعنی کہ مراقبہ بیٹھ کر سکون سے بس یہ دعا پڑھتے رہے, تو آپ کو روحانیت کی وہ مناظر ملیں گے جو کبھی آپ نے سوچی نہیں ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ مستر لی, اے اللہ مجھے ڈھانپ لے بسترک الجمیل, اپنے خوبصورت پردے میں. تو اللہ جب آپ کو اپنے خوبصورت اور نور کے پردے میں ڈھال لے گا اور ڈھانپ لے گا تو بتائیں کہ کیا کوئی شے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کبھی نہیں پہنچا سکتی. اور اللہ کی رحمت اور لطف عنایت ہوگی آج کے رات, اور ہمیشہ آپ کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض روایت میں لکھا ہے 70 بار اور بعض میں لکھا ہے 100 بار کلمہ استغفار بیٹ کیا کرتے تھے. استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں سے توبہ, استغفار ایک مستقل عبادت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر میں فرما دیا کہ تمہیں نصرت بھی آ گئی ہے اور تمہیں فتح بھی مل گئی ہے اور اب جتھے در جتھے اسلام میں داخل ہو گئے,
طاقت بھی مل گئی ہے, کمزور نہیں ہوا تم. اب فرماؤ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا کہ اب اللہ سے بخشش مانگو اور وہ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اسی طریقے سے امام زین العابدین کا صحیفہ سجادیہ ہے جو کہ استغفار پر مبنی ہے. اس میں تمام استغفار کی دعائیں, ہر بار استغفار کا ذکر ہے. تو کوئی مجھے یہ بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ کرام ہیں تو ان سے کون سے ایسے گناہ ہیں جو استغفار وہ کرتے ہیں؟ تو استغفار ایک بہت بڑی عبادت ہے اور جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. تو آج کی رات کی نسبت سے اگر کسی کو وہ آیت استغفار نہیں آتی تو پھر وہ صرف وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ ہی پڑھتے رہے, استغفر اللہ ہی پڑھتے رہے. تو یہ ایک آپ کی روح کا اور جسم کا وضو ہے. جتنی بار آپ وضو کریں گے اور پاک صاف ہو کے اللہ کے سامنے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایت و کرم آپ پر ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص. کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر, اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تعداد خصوصیات والے ہیں. تو یہ سورہ مزمل کا خاص درود ہے. تو یہ درود آپ ورد میں رکھیں اپنے, تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا. دعا کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حافظ یا ناصر یا معین یا شافع یا کافی یا قادر بحق کافا یا عین صاد بحق حامیم عین سین کاف بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. یا اللہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو بھی ہمارے گناہ ہیں اے باری تعالیٰ انہیں معاف فرما دے. یا اللہ پاک آج کی رات کے اور دن کی نسبت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے باری تعالیٰ اپنے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اے رب جلیل جو بیمار ہیں روحانی ہیں یا جسمانی ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اے رب رحیم جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے یا جن کا کاروبار نہیں ہے اے رب تعالیٰ ان کا کاروبار چلا دے. اے رب تعالیٰ ان کا کاروبار چلا دے. اے باری تعالیٰ جو لوگ صبح اور یہاں پر بیٹھے ہیں قرض میں مبتلا ہیں اے رب کریم ان کا قرض اتار دے. جو قرضدار ہیں ان کا قرض اتار دے. جو کسی پریشانی مشکل میں مبتلا ہے اے باری تعالیٰ اس پریشانی اور مشکل سے نجات دے دے. رب رحیم تو فاطر السماوات والارض ہے, تو پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا. رب تعالیٰ جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے. یا اللہ جنہیں بیٹوں کی خواہش ہے انہیں بیٹے عطا فرما دے. رب کریم جن کو بیٹیوں کی خواہش ہے انہیں بیٹیاں عطا فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ہے انہیں نیک اور صالح بنا دے, فرما بردار بنا دے. رب تعالیٰ انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے, دین پر چلنے والا بنا دے. اے رب تعالیٰ جو بچے اسکول میں کالج میں یونیورسٹی میں مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما دے. اے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرما دے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے جو اساتذہ کرام دنیا سے جا چکے ہیں جو موجود ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے. جو جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے. رب تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. رب تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے. صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے.
یا اللہ تعالیٰ تو رحم فرما دے ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرگ وقنا عذاب الموت وقنا عذاب المیزان۔ یا قدیر ہو، یا قابض ہو، یا منتقم ہو، یا مذل ہو، اے باری تعالیٰ ہمارے دشمن جو کہ ہدایت کے قابل ہیں انہیں نیست و نابود فرما دے، بے شک تجھ سے بڑا کوئی قہر ڈھانے والا نہیں ہے۔ یا اللہ پاک جو دشمن ہمارے ہم پر جادو کر رہے ہیں یا نظر بد یا حسد کرتے ہیں اور وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں، انہیں نیست و نابود فرما دے، جو ہدایت کے قابل ہے انہیں ہدایت دے دے۔ یا رب تعالیٰ جس پر بھی جو بھی جادو ہوا ہے، جنات ہے، حسد ہے، نظر بد ہے، تیری ذات سب سے زیادہ بہتر جاننے والی ہے، اے پاک ذات ان کو ان تمام چیزوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ پاک ان پر سے ہر قسم کا جادو سحر ختم فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا اور کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، یا اللہ پاک تیرے سوا کوئی ہمارا رہبر و رہنما نہیں ہے، یا اللہ پاک تیرے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے آل اولاد کو، ان کے گھروں کو، ان کے کاروبار کو، دکان کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہر قسم کے شر سے، شریر سے، جادوگروں سے، حاسدوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ تعالیٰ ہر برے کام سے بچا، یا اللہ پاک ہر برے کام سے بچا، گناہ کبیر و صغیرہ کی استغفار تجھ سے کرتے ہیں۔ اے رب کریم ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ پاک تو رحمان و رحیم ہے، یا کریم ہو، یا حی ہو، یا قیوم، یا واحد ہو، یا عزیز ہو، یا غفار ہو، یا غفار ہو، یا غفار ہو، یا وہاب ہو، یا ودود ہو، یا حی ہو، یا قیوم، یا معز ہو، یا معز ہو، یا معز ہو۔ اے باری تعالیٰ ہمیں عزت والی زندگی دے دے، اے رب تعالیٰ ہمیں عزت والی زندگی دے دے، اے باری تعالیٰ عزت والی زندگی دے، اے باری تعالیٰ عزت والی موت عطا فرما دے، یا اللہ عزت والی موت عطا فرما دے۔ عبرت ناک موت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا ہے، اے باری تعالیٰ موت سے پہلے کسی بھی قسم کی محتاجی سے ہمیں بچا دے۔ یا اللہ پاک رحمت کو کرم فرما دے، اے اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم نے جو دعا مانگی ہے تجھے واسطہ وسیلہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جنہوں نے خاص طور سے دعا ڈائری میں ہمیں اپنے مقاصد اور نام لکھوائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی حاجات کو اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک تجھے واسطہ وسیلہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، باری تعالیٰ تجھے واسطہ وسیلہ دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا، بی بی آمنہ کا، بی بی حلیمہ کا۔ یا اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ وسیلہ دیتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا۔ یا اللہ تعالیٰ واسطہ وسیلہ ہے مولا علی کا، اے باری تعالیٰ واسطہ وسیلہ ہے امام زین العابدین کا، امام حسن حسین کا۔ یا اللہ تعالیٰ واسطہ وسیلہ ہے امام باقر کا، جعفر کا، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی علیہ السلام کا۔ اے باری تعالیٰ واسطہ وسیلہ ہے مولا عباس کا، حضرت امیر حمزہ کا۔ یا اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ دیتے ہیں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا۔ یا اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ وسیلہ دیتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو منظور فرما۔ صدقہ وسیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں، حضرت لقمان کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ تجھے محبت کا واسطہ دیتے ہیں حضرت بلال حبشی کا، کہ ہمارے دل میں ویسی محبت آقا کے لیے فرما دے، اہل بیت کے لیے فرما۔ یا اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے ایک پاک ارواح کا، کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما دے۔
या अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।